بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آخر کار عالمی عدالت انصاف کی جانب سے عمران خان کو غیبی مدد آن پہنچی ہے اور اب عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ اس ملک میں پچھلے 11 ماہ سے جو تماشا چل رہا ہے، جس طریقے سے انسانی بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، رہنماؤں کو، صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو اور جو کرنٹ افیئرز کے ویلاگرز ہیں ان کو، میڈیا چینل جو اس طریقے سے چلا رہے ہیں، یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے چینلز، ان کے مینیجرز کو جس طریقے سے تنگ کیا جا رہا تھا اس ملک میں، اب اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف نے کھڑے ہونے کا بنیادی فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب پاکستانی حکومت سے جواب مانگا جائے گا۔ اب ان کو کہا جائے گا کہ آپ جواب دیں کہ آپ یہ تمام چیزیں کیوں کر رہے ہیں اس ملک میں، اور آخر جو ہے یہ مسئلہ ہے کیا۔ اس پوری کی پوری صورتحال کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر پاکستان کے ایک بڑے دفتر نے اس چیز کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ واقعی ہمیں یہ خط موصول ہو چکا ہے۔ اس دفتر کے حوالے سے کچھ تفصیلات رکھنی ہے، اور پھر وہ جو خط موصول ہوا ہے عالمی عدالت کا، وہ پورے کا پورا آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ دوں گا اس ویڈیو میں۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، 11 ماہ پہلے اس ملک میں ایک ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، اور اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکومت وجود میں آتی ہے اس نے پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی پامالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، اعظم سواتی دیکھ لیں، شہباز گل دیکھ لیں، فواد چودھری دیکھ لیں، باقی تمام لوگ دیکھ لیں، جس طریقے سے انہیں ننگا کیا گیا، ان کو جسمانی تشدد، جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے پہلے ایسے واقعات نہیں سنے تھے اس ملک کے اندر۔ پھر اگر صحافیوں کی بات کریں، یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کی بات کریں، تو جس طریقے سے جمیل فاروقی کو ننگا کیا گیا، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، مقدمات بنائے گئے، اور بالآخر جس طریقے سے میں اگر بات کروں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ ارشد شریف کو بے ایمانہ قتل کا نشانہ بنایا گیا، جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس طریقے سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جس طریقے سے باقی آواز بلند کرنے والوں کے اوپر اس سرزمین پر گھیرا تنگ کیا گیا، ہم تمام لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا اس ملک میں، ہمیں کالز کی گئی، ابھی تک کالز کی جاتی ہیں۔ کیوں کی جاتی ہیں؟ کہ ہم حق اور سچ کی آواز بلند کیوں کرتے ہیں، تنقید کیوں کرتے ہیں ان کے پالیسیز کے اوپر۔ اس پوری کی پوری صورتحال پر، اور جس طریقے سے عمران خان پر اس وقت 76 مقدمات بن چکے ہیں، جس میں کئی تو غداری کے مقدمات ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں، دہشت گردی کے، غداری کے مقدمات، کہاں سٹینڈ کر رہا ہے یہ ملک؟ تو اس کے اوپر عالمی عدالت انصاف، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک ہو جس ملک میں انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو وہ اس سے جواب طلب کر سکتا ہے، وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا فیصلہ عالمی عدالت انصاف نے یہ کیا ہے کہ وہ اب پاکستانی حکومت سے جواب مانگیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ جس طریقے سے اپنے مخالفین کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، آپ نشے میں دھت ہو کر، یعنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر پاکستان کے لوگوں کو جس طریقے سے روند رہے ہیں قدموں تلے اپنے، جس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو روند رہے ہیں۔ آپ کچھ دن پہلے آپ نے کھوجی ٹی وی کے جو مالک ہیں ان کا آپ نے دیکھا، طلحہ لبیب جن کا نام ہے، ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو بیٹھے بیٹھے ویڈیو سنتے ہیں اور ہمارے گھروں تک کا پتہ چل جاتا ہے، ہمارے فون نمبرز کا پتہ چل جاتا ہے، ہمارے ناموں کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ لہٰذا اس پوری ایکٹیویٹی کے خلاف، اس پوری کی پوری طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی عدالت انصاف نے جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو خط لکھ دیا ہے، اور یہ خط جو ہے وہ وزارت خارجہ کو موصول بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس کی جو وصول کیا جاتا ہے خط، وہ وصول کر لیا ہے، اور وصول کرنے کے بعد کنفرم بھی کر دیا ہے
کہ واقعی ہی عالمی عدالت انصاف نے یہ خط لکھا ہے ہمیں کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق کی اتنے بڑے پیمانے پر پامالی ہو رہی ہے، یہ پامالی کیوں ہے؟ کیوں آپ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے؟ کیوں آپ اسے ٹارچر کر رہے ہیں؟ سیکشولی ٹارچر کر رہے ہیں، مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں۔ یہ تمام ٹارچرز کا جواب مانگا گیا ہے اور تاریخ دے دی گئی ہے کہ 13 مارچ 2023 سے پہلے آپ نے اس ٹارچر کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ٹارچر آپ کیوں کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، دراصل وجہ کیا ہے اس ٹارچر کی۔ لہٰذا اب پاکستانی حکومت اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، آگے اس پورے کے پورے معاملے کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ ہم آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہے تھے ایسا نہ کریں، اس سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوگی، پاکستان جو ہے وہ ڈی رینک کرے گا، پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن آپ نے ہماری باتیں نہیں مانی، آپ مسلسل ٹارچر کرتے رہے۔ آج کے دن کی اگر بات کی جائے تو آج پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو زمان پارک کے باہر موجود ہیں، ان میں سے 150 لوگوں کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان پر آج پھر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک چیئرمین نیب لگایا جاتا ہے، نئی تعیناتی کی جاتی ہے اس شخص کی، اور اسے یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم نے آتے ہی عمران خان کے خلاف کاروائیاں کرنی ہیں، تم نے آتے ہی عمران خان کو طلب کرنا ہے، نوٹس بھیجنا ہے، اور وہ شخص بھی آتے ہی نوٹس بھیجنے شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے۔ لہٰذا اب اس حکومت کے خلاف عالمی سطح پر گھیرا تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا انقلابی کہتے تھے، نیلسن منڈیلا ایک صاحب ہیں، وہ ادھر لندن میں ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں تو بہت بڑا لیڈر ہوں، میں تو انسانی بنیادی حقوق کی بات کرتا ہوں، میں آئین کی بات کرتا ہوں، میں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہوں۔ اس شخص کا بھی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنے ہر مخالف کو، آپ نے ہر اس شخص کے خلاف کارروائی کی جس نے آپ پر تنقید کی، اور پھر وہ وزیر خارجہ جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور انٹرنشپ اپنی کر رہے ہیں ہمارے پیسوں کے اوپر، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تو بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر، تب تو وہ انسانی بنیادی حقوق کی بات کیا کرتے تھے کیونکہ اپنے آپ کو سیکولر کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں۔ اب وہ بھی دفن ہو چکے ہیں کہیں پہ، پتہ نہیں کون سی جگہ پہ دفن ہوئے ہیں وہ، کہ اب وہ بات نہیں کرتے انسانی فنڈامنٹل رائٹس کی، اب وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے کیونکہ اب حکومت اپنی ہے۔ پہلے پامال ہو رہے تھے کیونکہ ابا جان کے حقوق پامال ہو رہے تھے، پھپھی جان گرفت میں تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔